جب بھی کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں تو صرف خوشخبریاں دی جاتی ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں، اور وہ جو فیوچر پیرنٹس ہیں ان کو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی واہ واہ اب آپ والدین بننے والے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ تو بہت مزے کا کام ہوگا کیونکہ اتنی خوشیوں والی بات ہو رہی ہے، بہت مزہ آئے گا، بچے پیدا ہوں گے۔ اور اگر وہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں، ساتھ ساتھ وہ پیرنٹنگ کے معاملے میں بھی بہت فوکس رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ بس جی اب تو زندگی بڑی اچھی ہائی روڈ پہ ہے، اب ہم مزے مزے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ویژن لیس یہ کام کرتے ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ مشکلات میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اب آپ کا وہ جو سفر شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو اور زیادہ ویل پریپیئرڈ ہونا ہے، یعنی اب آپ کے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے، تو صرف یہ لڈو کھانے والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کنول کیسر اور ہمارے بچے۔ والدین کے اوپر ہم نے کافی فوکس کر لیا کہ والدین کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں کسی بھی اہم معاملے میں جب تک ہم پریپریشن نہیں کرتے تو بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فوراً بچوں کی تربیت پہ جمپ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو پہلے پورا سٹریم لائن کرنا ہے، پورا اپنے فوکس میں لے کر آنا ہے۔ اور اب معاملہ کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں تو صرف خوشخبریاں دی جاتی ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں، اور وہ جو فیوچر پیرنٹس ہیں ان کو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی واہ واہ اب آپ والدین بننے والے ہیں، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ تو بہت مزے کا کام ہوگا کیونکہ اتنی خوشیوں والی بات ہو رہی ہے، بہت مزہ آئے گا، بچے پیدا ہوں گے۔ اور اگر وہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں، ساتھ ساتھ وہ پیرنٹنگ کے معاملے میں بھی بہت فوکس رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ بس جی اب تو زندگی بڑی اچھی ہائی روڈ پہ ہے، اب ہم مزے مزے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ویژن لیس یہ کام کرتے ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ مشکلات میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو پریگننسی جو ہے وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اب آپ کا وہ جو سفر شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو اور زیادہ ویل پریپیئرڈ ہونا ہے، یعنی اب آپ کے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے، تو صرف یہ لڈو کھانے والی بات نہیں ہے، صرف مبارکباد دینے والی بات نہیں ہے، یہ اب اس ایک فیلنگ کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ نے اب اپنے پر کیا کیا ایفرٹس کرنی ہیں اور کن کن ایریاز کے اوپر اب آپ نے کام کرنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کی مشکلات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو تھوڑی سی بات یہ کریں گے کہ یہ جو پریگننسی ہوتی ہے کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اتنے ماہ تک کے لیے کیا کرتی ہے کہ ایک بوجھ اٹھاتی ہے، اور اس کے لیے کافی مشکل سفر ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اکثر گھروں میں ایسے موقع پہ خواتین کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں تو مطلب نارمل سا کام کرنے والی ہو، تمام خواتین یہی کام کرتی ہیں، تم کون سا ایسا ڈیفرنٹ کام کر رہی ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ بھی یہ ایک مشکل سفر ہے جو ایک خاتون نے سٹارٹ کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کے جب احکامات ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک خاتون حاملہ ہے یا جیسے کوئی انسان سفر پہ ہے تو اب وہ روزے بعد میں رکھ لے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی اس سے وہ کام نہیں کیا جاتا جو اس کو کرنا چاہیے، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پہ اس خاتون کو بہت ریلیکس رکھنا ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سی ریسرچ ہے اور ڈیٹا ہے جو کہ جب بھی یعنی کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ دیکھا جاتا ہے یا کوئی فزیکل ہیلتھ کا بھی مسئلہ دیکھا جاتا ہے، بیماریاں دیکھی جاتی ہیں جو افراد کو 30-40 سال کی عمر پہ ہو رہی ہیں اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جب ان میں ہسٹری لی جاتی ہے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی جیسے پیدائش ہے وہ کیسی تھی،
یا اس سے پہلے کا کوئی وقت آپ کی والدہ نے کوئی مشکل دیکھا ہو، تو اکثر اوقات بڑی بھیانک کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ جی والدہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا. ایک تو ظاہر طبیعت خراب تھی، پھر یہ کہ گھر کے سارے کام ان کو کرنے پڑتے تھے، پھر یہ کہ جی فادر کی سپورٹ اس طرح نہیں ملتی تھی، پھر یہ کہ جی وہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی تھی تو بہت سے لوگوں کو مینیج کرتی تھی. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو ایموشنلی بھی نہیں سیٹل کرنا آتا تھا، وہ سٹریس بھی بہت جلدی لے لیتی تھی. تو یہ سارے معاملات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جب اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو پورا خاندان بھی سمجھے، وہ والد ٹو بی وہ بھی سمجھیں، اور جو والدہ ٹو بی ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ہمیں اس وقت کون کون سے کاموں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی ہے. لیکن اس وقت ہم ایک اور ڈیلیما سے بھی گزر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے کپلز جب یہ مشکلات دیکھتے ہیں تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو بچہ ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے، ہم تو اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. کیریئر obsession بڑھتی جا رہی ہے، لائف سٹائل سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے میچ نہیں کر رہے، بہت سارے ویسٹرن کلچرز کا وہ انفلوئنس لینا شروع کر دیتے ہیں، ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا فوکس ہوتا ہے جیسے ہی کوئی حاملہ ہو وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے رہے ہیں، اگر ہم اس کی تربیت صحیح کریں گے اللہ کی توفیق سے تو کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. تو پریگنینسی کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ ہیلدی ہونے کے بارے میں. ہر حساب سے آپ نے اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو پسند کیا، جیسے ایک صحابی کو کیا کہا تھا کہ ایسی خاتون سے شادی کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ ایسی خاتون جو ہوگی وہ کیا ہوگا، اس کا فوکس ہوگا، وہ اپنے لیے کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتی ہوگی. اور اس کو عبادت کا درجہ بھی دے دیا گیا. یعنی ایک خاتون جو ہیں جب حاملہ ہوتی ہیں اور جن مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سوچے کہ مجھے ثواب کتنا ملے گا جب میں اس پہ صبر کروں گی. ہاسپٹل میں ہم کیا دیکھتے ہیں نا، لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پہلے وہ لڈو تو کھا لیا لیکن اب اس کے بعد کمپلینز، میں کب فارغ ہوں گی، میری کب جان چھٹے گی، میں کب ٹھیک ہوں گی، میری طبیعت کیوں خراب ہے. تو تھوڑی سی پریپریشن ہونی چاہیے کہ کون کون سے نیچرل مسئلے ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اور اس کی اویئرنیس جو ہوتی ہے صرف ایک خاتون کو نہیں ہونی چاہیے، ان کے ہسبینڈ کو بھی ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی مرد اور عورت کی وہ جو بانڈنگ ہے، ہسبینڈ وائف بانڈنگ ہے، یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے مل کر اب اس ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا ہے، اور انہوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے کن کاموں کی طرف توجہ دینی ہے. اور دعائیں بہت زیادہ کرنی ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ دیکھیں ایک طویل حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، کیونکہ وہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے 40 دن کا، اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے اور اس کی جو کچھ اس کے ساتھ زندگی میں مین ایونٹس ہونے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں. اب جب سب کچھ لکھ دیا جا رہا ہے تو کیا ہمارا اس وقت یہی کام ہے کہ ہم طبیعت خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں بہت ہیلدی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور بہت دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد جو مجھے مل رہی ہے یہ کیسی ہو، یہ اولاد جو مجھے مل رہی ہے اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں جو دعا آتی ہے نا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بار بار یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طیب اولاد دے، مجھے نیک اولاد دے. پھر اپنی پوری اس سفر کو جو 9 مہینے پہ ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں. اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، پہلے 3 مہینے کیسے ہوتے ہیں، ان میں کیا مشکلات ہوتی ہیں، ان میں طبیعت کیسے خراب ہوتی ہے، ان میں وہ جو بچہ ہے اس پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، ان میں کون کون سے سکلز ہیں جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. مارننگ سکنس ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس میں مجھے ڈاکٹر کے پاس کتنی دفعہ جانا ہے، اس میں میں نے اپنی سیلف کیئر جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ درمیان کے جو آ جاتے ہیں 3 مہینے وہ کمپیریٹیولی تھوڑے سے کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے کہ میڈیکل چیک اپس زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے کہ خواتین ڈائٹ سے زیادہ ادویات پہ چلی جاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی ٹانک لکھتے ہیں، کیونکہ نہ تو مجھے پھل اچھے لگتے ہیں، نہ سبزی اچھی لگتی ہے، اور جو 1-2 چیزیں اور اچھی لگتی تھیں وہ مجھ سے نہیں کی جاتی، یا یہ کہ مجھ سے اب چلنے پھرنے کو دل نہیں چاہتا. اگر ہم
اپنی پچھلی نسلوں کو دیکھیں تو ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں وہ یہی بتایا کرتی تھیں کہ ہم تو اس ٹائم پہ پورے گھر کا کام کرتے تھے، ہم تو پوچھا بھی لگاتے تھے، ہم تو یہ ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی کتنی فٹ اور ہیلدی تھیں، بہت صحت مند طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری تھی۔ تو جو پریگننسی کی سٹرگلز ہوتی ہیں جس میں مارننگ سکنس ہے اس کو سمجھنا چاہیے، جس میں فوڈ کریونگز بہت لوگوں کو ہوتی ہیں، کئی دفعہ خواتین آتی ہیں کہ جی کچے چاول، چونا، آئس، اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ جو برف ہوتی ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے تمام معاملات میں ہوتا ہے کہ بیلنس نہیں ہے ان کی ڈائٹ میں۔ اگر ایک خاتون جو ہے اس کو بتایا جائے کہ اس نے رات کو وقت پہ سونا ہے، اور رات کو سونے کا وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 10، ساڑھے 10، 11 بجے میکسیمم رات کو سو جانا ہے۔ بہت سی خواتین جو ہیں ان دنوں میں زیادہ دیر تک راتوں کو جاگتی رہتی ہیں۔ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، نہ صرف اس والدہ کی صحت پہ بلکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ بھی۔ ایون آپ کی جو ڈلیوری ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹرز فٹافٹ آپریشنز کر دیتے ہیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر مرحلے پہ کیا کرنا ہے، اپنی سیلف کیئر بہت اچھی رکھنی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بہت اچھی طرح کرنی ہے، ہیلدی فوڈ زیادہ استعمال کرنا ہے، راتوں کو وقت پہ سونا ہے، اور صبح جو ناشتہ ہوتا ہے وہ آپ نے ارلی کرنا ہے۔ اور ارلی ناشتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 8:30، 9 بجے تک ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے ہوں۔ اسی طرح جو گھر میں سٹریس ہوتا ہے کسی قسم کا بھی، اس کو مینیج کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بہت بہترین ہونے چاہیے، اور اپنی ایموشنل نیڈس جو ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے فلفل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اب بہت سی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی آنٹی کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا آپ سورہ مریم پڑھا کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے۔ میں ان کو یہ کہوں گی کہ سورہ مریم آپ ضرور پڑھیں، لیکن اس میں آپ مریم علیہ السلام کا کردار دیکھیں کہ انہوں نے اس پریگننسی کو کیسے کیری کیا، اور میں اس میں یہ بھی کہوں گی کہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا کیا گائیڈ لائن ملی تھی۔ جیسے ان کو کہا گیا تھا یہ پانی ہے اس کے قریب آ جائیں، خوب کھائیں پئیں، پھر آپ کھجور لیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو بتائی گئی تھیں ان میں بھی بہت حکمت پوشیدہ ہے، اور ان ایریاز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو ایک جو بہت امپورٹنٹ کرنے کا کام ہوتا ہے پریگننسی میں وہ ہے اپنی سوچ کو بہترین بنانا۔ تو پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی ہے بہت دفعہ پریشانی میں ہم، کیونکہ بہت سے گھر کے باقی الجھاؤ میں ہے، پہلا بچہ ہے تو آپ دیکھیں کئی دفعہ اپنا ریلیشن شپ ہی اتنا سٹیبل نہیں ہوتا تو آپ اسی کی سٹرگل میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی اگر اولاد ہے تو ہم بڑے بچوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پازیٹیو رہنا، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا، بہت زیادہ دعائیں کرنا، اسی طرح سے ہر ایکسپیرینس کو یونیک ایکسپیرینس لینا۔ سارا دن یہ نہیں سوچتے رہنا کہ میری پہلی پریگننسی اچھی تھی یا یہ والی بہتر ہے، یا یہ کہ اور جو گھر میں اور خواتین ہیں اپنے رشتہ داروں میں ان کی کیسے، ہر وقت ان سے کمپیئر کرتے رہیں۔ اچھا، عبادت کو بڑھا دیں اس ٹائم پہ، کیونکہ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کا پہلا بچہ ہے تو آپ کے پاس ابھی بہت ٹائم ہوتا ہے، آپ آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ایون اگر بعد میں بھی اور بچے بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں اپنی آپ نماز کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ذکر کو، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو۔ اسی طرح یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے، آپ کے اندر شکر گزاری کتنی ہے، آپ کے اندر توکل کتنا ہے، آپ کتنا تقویٰ جو ہے اپنا اس کے مطابق کام کریں، اور ٹائم مینجمنٹ بھی اپنے بہت سے معاملات میں سیکھیں، کیونکہ آگے جا کر آپ کو پھر وقت کی قلت محسوس ہونی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ جن سے وہ کوپ نہیں کر پاتے، وہ سٹرگل کرتے رہتے ہیں، جیسے کوئی نشہ ہے، اسکرین کا نشہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اس ٹائم پہ۔ اسی طرح ایموشنل ہیلتھ جو اپنی ہے وہ اس کو بہتر کرتے جائیں۔ اچھا، آج کل بہت سی ایسی ایپس آپ کو مل جاتی ہیں آن لائن، اگر آپ جائیں آپ مختلف ایپس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کا بچہ کس سٹیج پہ ہے، آج آپ کا بچہ جو ہے اس وقت کیسے گرو کر رہا ہے۔ تو آپ ایسی ایپس پہ بھی نظر رکھیں یا ایسی بکس پڑھیں جس میں آپ کو پتہ چلے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف سٹیجز بتائی ہیں، اور وہ جو سٹیجز ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ سٹیج جب بچے کی ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک انسان کو بناتے ہیں۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ تمام یہ جو ساری ہیں سٹیجز ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے نطفہ بنایا، علقہ بنایا، اور اس طرح ساری سٹیجز سے گزر کے انسان آگے بڑھتا ہے، اور پھر آخر میں کیا کہا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اصل بات کیا سمجھنے کی، ہم سوچیں کہ میرے رب میں کیا چیز ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے رب آپ نے میرے اندر ہی ایک جان کو پیدا کیا ہے اور اتنے اندھیرے میں اس کی صورت بنائی ہے اور اتنی بہترین ساری یہ صورت بنائی ہے، یعنی ہم انسان تو شاید کسی قابل ہی نہیں ہیں کہ کچھ بھی کام کر سکیں۔ آپ ایک اندھیرے میں کچھ سکیچ کرنے کی کوشش کریں اور آپ وہاں فیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ان سٹیجز کو بھی پڑھنا چاہیے، ان سٹیجز کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ان سٹیجز کے ساتھ بھی اپنی زندگی کو ریلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اس طرح سے اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک ایسا پازیٹیو انسان ہوگا جو کہ بہت ریلیکس ہوگا، اپنے مسائل کو اس وقت جو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو رہے ہیں ان کو صحیح طرح سے مینیج کر رہا ہوگا، اس کی فیملی اس کو صحیح سپورٹ دے رہی ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ جب ڈیلیور ہوگا تو اس کے اندر کتنی سکون کی کیفیت ہوگی، کیونکہ والدہ کے اندر وہ سٹریس ہارمونز اتنے ریلیز نہیں ہوئے ہوں گے، اور اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بہت سی پریشانیوں کو فیس نہیں کر رہا ہوگا۔ ہم یہ میسج جو ہے ان تمام ایسی خواتین کو اور ایسی فیملیز کو جو ہیں وہ پہنچائیں تاکہ سب لوگ اس ٹائم کو بہت ہیلدی بنا سکیں، اور اس کے بارے میں لگاتار آپ پڑھتے بھی رہیں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔